من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں 6 حاجتیں پیش کرتے ہیں اور خداوند متعال ان حاجات کا جواب اس معنی میں دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں الہی ارید قربک، خدا میں آپ کا قرب چاہتا ہوں، اے میرے معبود میں تیرا قرب چاہتا ہوں۔ قال قربی لمن استيقظ لیلۃ القدر، خدا نے فرمایا میرا قرب اس کے لیے ہے جو شب قدر میں جاگتا رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال الہی ارید رحمتک، اے میرے معبود خدایا میں تیری رحمت چاہتا ہوں۔ قال رحمتی لمن رحم المساکین لیلۃ القدر، اے موسیٰ میری رحمت اس کے لیے ہے جو شب قدر میں مساکین پر رحمت کرے۔ قال الہی ارید الجواز علی الصراط، حضرت موسیٰ نے فرمایا پروردگارا میں پل صراط سے عبور کا پروانہ چاہتا ہوں۔ قال ذلک لمن تصدق بصدقۃ فی لیلۃ القدر، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ یہ جواز، یہ پروانہ اس کے لیے ہے جو شب قدر میں صدقہ دے۔ قال الہی ارید من اشجار الجنت وثمارها، حضرت موسیٰ نے عرض کی اے میرے معبود پروردگارا میں جنت میں اشجار میوہ جات جنت کے اعلیٰ مقامات پر پہنچنا چاہتا ہوں۔ خدا نے فرمایا ذالک لمن سبح تسبیحہ فی لیلۃ القدر، یہ اس مقامات، یہ میوے اور ثمارات اس کے لیے ہیں جو شب قدر میں میری تسبیح پڑھے، دعائے جوشن کبیر پڑھے۔ قال الہی ارید النجات من النار، پروردگارا میں جہنم کی آگ سے نجات چاہتا ہوں۔ قال ذالک لمن استغفر فی لیلۃ القدر، خدا نے فرمایا اے موسیٰ یہ اس کے لیے ہے جو شب قدر میں استغفار کرے۔ قال الہی ارید الرضا، پروردگارا میں تیری رضا و خوشنودی چاہتا ہوں۔ قال رضا لمن صلی رکعتین فی لیلۃ القدر، اے موسیٰ میری رضا اور خوشنودی اس کے لیے ہے جو شب قدر میں 2 رکعت نماز پڑھے۔ میری رضا تو اہل بیت کی رضا ہے، میری رضا کا محور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے، میری رضا کا محور و مرکز علی ابن ابی طالب ہے۔ اہل بیت کو خوش کرو، اہل بیت کو راضی کرو، اور شب قدر میں جاگ کے جو مصیبتیں سادات پر ڈھائی گئیں، ابن ملجم پر لعنت کرو، اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین کا ورد پڑھو، اس ملعون پر لعنت کرو، اس وقت تم دعا مانگو۔ اے انسان، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے در واقع یہ جو دعائیں مانگی ہیں فقط اپنے لیے نہیں، یہ سب کے لیے درس ہے کہ جس کو بھی چاہیے اگر خدا کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، مرضی پروردگار حاصل کرنا چاہتا ہے، جنت میں مقامات عالیہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو استغفار کرنا پڑے گا، اس کو اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں سے بیزاری اختیار کرنی پڑے گی، اس کو استغفر اللہ کا ورد پڑھنا پڑے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔